بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اعجاز حسین شیر محصور لا فن ون کے چینل سے آپ سے مخاطب ہوں اور اپنی ذمہ داریاں انشاءاللہ احسن طریقہ سے آپ کی خدمت میں واقعات، حالات اور تبصرہ جات پیش کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا ہوں۔ تو کچھ دنوں سے میں حاضر نہیں ہو سکا، میں نے وہ آپریشن وغیرہ کے کروائے تھے آنکھ کے۔ آج کل انشاءاللہ میں ٹھیک ہوں۔ آپ میرے حق میں دعا کریں، میں آپ کے حق میں کروں گا انشاءاللہ۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ چھوٹا سا واقعہ یہ ہوا کہ ہمارے قریبی خاندان میں ایک بہت اچھے بزرگ چودھری شہباز علی صاحب ہوتے تھے، جو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ یہ ان کا واقعہ کہ وہ ایک افیسر تھے محکمہ میں۔ تو ان کے جب بچے جوان ہوئے تو ساتھی ایک افیسر تھا، وہ شکر گڑھ کا رہنے والا تھا۔ تو اس نے کہا جی شہباز علی صاحب آپ رشتہ دیکھ لیں، ہو سکتا ہے آپ کو پسند آ جائے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں۔ اب سردی کا موسم تھا، پروگرام بن گیا۔ ایک دن انہوں نے وہ ادھر سے بیٹھے تو وہ شکر گڑھ اس گاؤں میں چلے گئے جو بارڈر کے بالکل نزدیک تھا۔ سخت سردی تھی تو حویلی تھی، اس میں لے گئے ان کو بیٹھے۔ تو شام کا جب ابھی کھانا نہیں کھایا تھا، تھوڑا سا سورج تھا، ڈوبنے کے قریب تھا، تو کہنے لگے جی جلدی جلدی پیشاب کراؤ۔ تو انہوں نے کہا جی کیوں، کیا بات ہے؟ کہنے لگے جی رات کو باہر لے یعنی سور آ جاتے ہیں اور وہ پھر وہ پریشان کرتے ہیں، زخمی بھی کرتے ہیں۔ اب شہباز علی صاحب جو ہے نا وہ ڈر گئے دل سے، کہنے لگے یار ایک ایسا گاؤں ہے جہاں وہ باہر لے آ جاتے ہیں رات کو اور جانوروں کو بھی زخمی کرتے ہیں، تکلیف۔ تو یہ کہنے لگے اچھا چلو۔ اس وقت تو خاموش رہے۔ جب شام کو کھانا کھایا تو انہوں نے کہا یہ آپ برآمدے میں آپ کی چارپائی لگاتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ نہیں، میری برآمدے میں مت لگاؤ، میری کمرے میں لگاؤ، میں نے برآمدے میں نہیں سونا۔ ڈر گئے تھے وہ بات سن کے، تو وہ نہ برآمدے کی بجائے کمرے میں سوئے۔ جو وہ آدمی جانوروں کی حفاظت کے لیے برآمدے میں سویا ہوا تھا نا، تو جانور بھی اس کے ایک کمرے میں بند ہوتے تھے، سردی بہت زیادہ تھی۔ تو پھر وہ رات کو نا چھوٹی چھوٹی دیواریں تھیں 3-3 فٹ کی، وہ بھی کچی حویلی کی، وہ ایک باہر لینے سور نے وہ کراس کی اور آ گیا۔ جو سویا ہوا تھا نا اس کی وہ پاؤں کی طرف آ کے نا، جس کو پنجابی میں پیندے بھی کہتے ہیں، دون بھی کہتے ہیں، وہاں آ کے نا اس کے جو 2 دانت ہوتے ہیں نا باہر لے کے، اس نے ادھر مارے، اس کے دانت پھنس گئے۔ جب اس نے زور سے جھٹکا دیا تو اس آدمی کو پتہ چل گیا کہ کچھ ہے۔ اٹھا تو دیکھا کہ اس کے دانت پھنسے ہوئے ہیں اور وہ زور زور سے گردن ہلا رہا ہے۔ اب اس نے سوچا کہ یہ مجھے بھاگنے نہیں دے گا۔ ساتھ ہی ایک درخت تھا، یہ بھاگ کے اس کے اوپر چڑھ گیا۔ اس کی پریکٹس تھی، گاؤں کا آدمی تھا۔ تو اب اس نے وہ جو چارپائی وہ بھی توڑ دی، بستر پھاڑ دیا، سرہانہ بھی، اور اس کی رضائی جی تو وہ بھی پھاڑ دی۔ تو گرے ہوئے کہیں وہ پڑا ہوا ہے وہ سرہانہ، کہیں کچھ کہیں کچھ۔ تو وہ اس کو مارنے کے لیے بھاگتا تھا درخت کی طرف، مگر وہ درخت پہ چڑھ نہیں سکتا تھا۔ تو وہ آدمی جو تھا نا ساری رات درخت پہ چڑھا رہا اور وہ سردی کی وجہ سے اکڑ گیا۔ جب صبح اٹھے تو انہوں نے دیکھا باہر نکل کے کوئی چارپائی کہاں پڑی ہوئی ہے، سرہانہ کہاں، رضائی کہاں۔ انہوں نے کہا اللہ خیر کرے، آدمی کدھر گیا؟ جب اس سے پوچھا تو درخت کے اوپر سے بولا میں اتھے چڑھیا تھا۔ اپنی بولی ان کی اس طرح کی تھی، تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگا باہر لا آ گیا سی۔ تو جب باہر لا آ گیا ان کے اچھا تو اب مجھے وہ نیچے اتارو۔ پھر انہوں نے 2-3 آدمیوں کو ساتھ لا کے اس کو بڑی مشکل سے نیچے اتارا۔ اب وہ صبح ناشتے کا وقت تھا۔ شہباز علی صاحب کہنے لگے جی آپ مجھے گاڑی پہ بٹھائیں۔ انہوں نے کہا بھی چودھری صاحب ناشتہ تو کر لیں پھر چلنا۔ انہوں نے کہا نہیں میں ناشتہ لاہور جا کے کر لوں گا۔ وہ اتنے ڈرے اس واقعہ سے کہ بغیر ناشتے کے بھاگے اور وہ پھر وہ جا کے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ تو گاڑی جو تھی وہ چل پڑی، تو پھر وہ لاہور آ گئے۔ اس کے بعد وہ اس گاؤں میں نہیں گئے، رشتہ تو دیکھنا دور کی بات ہے، ویسے نہیں گئے۔ تو اس واقعے نے جو جس نے بھی سنا انہوں نے بتایا کہ دیکھو جی ایسے بھی گاؤں ہیں جہاں شام کو باہر لے آ جاتے ہیں اور جانوروں کو بھی زخمی کرتے ہیں، تو پھر وہ تو رشتہ نہ ہوا۔ تو مطلب یہ کہ ایسے واقعات معاشرے میں اب تو ماشاءاللہ وہ کافی علاقہ کہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلش ہو گیا ہے، تو یہ واقعات ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح انسان کو جو بھی کام کرے نا، اس کو اس کے دفاع کے متعلق، اس کی بہتری کے متعلق، اس کی سیفٹی کے متعلق اور ضرور کرنا چاہیے۔ تو اینڈ پہ میں یہ کہوں گا کہ آپ ہمارے چینلز کو سبسکرائب کریں، فالو کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ معلومات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ اور جو ہمارے ذیلی ادارہ جات ہیں جن میں ٹیپو سلطان فار لائف ویلفیئر سوسائٹی رجسٹرڈ، جس کے تحت ویلفیئرس کے کام کرتے ہیں، آج کل ہم نے
100 طلبہ کے لیے مفت قیام و تعلیم کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس کو ہم نبھا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور دوسرا جو ہے نا، ہم نے ناروال میں دبئی گلیم ٹریننگ سینٹر خواتین کے لیے جو شروع کیا ہے، جس کے تحت ہم خواتین کی بیوٹی پارلرز کی اور سلائی کی تربیت کر رہے ہیں، تاکہ وہ ایک فعال رکن بن سکیں معاشرے کا۔ تو انشاءاللہ ہم مزید ویلفیئر کے کام کرتے رہیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے جو ہم سے تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ رابطہ کریں ذیل نمبرز پہ، تاکہ جو ہے ہم مخلوق خدا کی بہتری کے لیے قدم اٹھاتے ہیں ان کا ثواب آپ تک بھی پہنچ سکے۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔